میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت والی ہے، خیر و برکت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات، معاشرت، ساری زندگی کو دیکھا جائے عبادات کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال کی ہوتی ہے، حرب فجار جس کا واقعہ پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاش کے لیے فکر مند ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تگ و دو شروع کی، کوشش شروع کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے یعنی قریش، عام طور پر تجارت پیشہ لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتنے اسباب نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کی۔ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں مقام اجیاد پر تھوڑے سے پیسوں پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کسی جنگلی پھل کا تذکرہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دی اور اس کے جو فائدے تھے وہ بتانا شروع کر دیے۔ حضرات صحابہ کرام حیران، یا رسول اللہ اس پھل کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں ان درختوں کے پاس سے گزرا کرتا تھا، اس لیے مجھے ان درختوں کے پھلوں کے بارے میں پتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں لوگوں کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا شروع کی۔ یمن کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت کچھ سیکھا تجارت کے بارے میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 20 سال کی ہوتی ہے تو ایک معاہدہ ہوا ہے قریش کے درمیان آپس میں، حلف الفضول کے نام سے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں اندازہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 سال ہے، کیونکہ حرب فجار یہ 15 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی اس وقت یہ لڑی گئی، اور 20 سال کی عمر میں حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ جو سفر ہوا ہے یمن کی جانب، اندازہ یہ ہے کہ یہ 18 سال کی عمر میں ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی بکریاں بھی چرائی ہیں کچھ عرصہ، تو اندازہ یہ ہے کہ یہ کوئی 18 سال کی لگ بھگ عمر تھی۔ تو 20 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو قریش کے آپس کی جو جنگیں ہو رہی تھیں، کئی قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، حرب فجار کے نام سے جو عرض کیا، تو آپس کی لڑائیوں سے کافی تنگ ہو چکے تھے، کافی پریشانی کی حالت میں تھے کہ یہ کیسے یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ تو یہ پریشان تو اس کی وجہ سے تھے ہی، لیکن جو سر دست جو معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ معاہدہ ہوا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ بنو زبید کا ایک شخص تھا، ایک قبیلہ بنو زبید تھا، تو اس کا ایک شخص وہ اپنا سامان وہ یہاں مکہ میں بیچنے کے لیے آیا۔ تو قریش میں سے ایک بڑا منافق قسم کا شخص تھا، عاص بن وائل، اس نے اسے سامان تجارت سارا خرید لیا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میری مدد کرو کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں نے سامان سارا بیچ دیا اس کے اوپر لیکن یہ میرے پیسے نہیں دیتا۔ تو جب رؤسائے قریش جب ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، اس بیچارے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، یہ مظلوم ہے، تو انہوں نے اکٹھے ہوئے
حضرت زبیر ابن عبد المطلب ان کی رائے پر عبداللہ ابن جدعان نام کا ایک شخص تھا، اس کے گھر میں یہ سارے کے سارے رؤسائے قریش جمع ہوئے اور آپس میں اس بات پر معاہدہ ہوا کہ آئندہ کے یہ کبھی بھی کسی نے بھی کسی شخص پر ظلم کیا تو ہم سارے کے سارے مل کر اس مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اس بات میں یہ معاہدہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے تھے اس معاہدے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس معاہدے پر، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اب بھی مجھے کوئی شخص آ کر یہ کہہ دے کہ آئیں اور آ کر کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو میں بڑی خوشی کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس معاہدہ کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیا جاتے تو وہ بھی میں قبول نہ کرتا۔ یہ معاہدہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ لوگوں کے آپس کے جو فسادات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہو رہے ہیں اس معاہدے پر، ورنہ عام طور پر شریر لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں لڑائی جھگڑوں پر۔ تو یہ عرصہ آپ 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدے میں شرکت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہوری ہوگی لوگوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار ہیں، صادق ہیں اور بڑے سلیقہ سے کام کرنے والے ہیں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد، ان کو یہ مکہ کی بڑی تاجر خاتون تھیں، یہ بیوہ تھیں، ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے، بڑی مالدار تھیں۔ تو یہ اپنا سامان لوگوں کو دے کر اور ملکوں میں بھیجا کرتی تھیں، شام کی جانب، یمن کی جانب بھیجا کرتی تھیں تجارت کی نیت سے۔ پھر جو واپس آتے تھے جو اسے نفع ہوتا تھا تو جو کام کرنے والے ہوتے تھے ان کو معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہرت ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر شام کی جانب بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں بہت زیادہ نفع کما کر لائے۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غلام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام میسرہ جس کا نام تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب واپس آئے تو اس نے آ کر تفصیل سے اپنے مالکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے تفصیل سے واقعہ سنایا کہ یہ معاملات پیش آئے۔ وہ بڑی خوش ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقہ سے، امانت داری سے، صداقت سے بڑی خوش ہوئیں۔ تو انہوں نے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حالانکہ یہ مالدار خاتون تھیں تو بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا نکاح کا پیغام قبول نہیں کرتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو پیغام کو قبول فرمایا اور ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا تھا۔ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، لیکن جب یہ نکاح ہوا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور ان کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔ بعض روایات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 35 سال تھیں اور قرینہ قیاس بھی یہی ہے کہ عمر بظاہر 35 سال ہی تھی، مشہور عام طور پر 40 سال ہے۔ تو اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مالداری کسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے ہیں، گھریلو زندگی بڑی شاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمارے ہاں شاندار زندگی کس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شاندار زندگی کہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اسراف کرنے والے نہیں تھے۔ ہاں جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا موقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، چاہے الفاظ کے اعتبار سے ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع ہے اور آپ کے پاس اسباب موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کی مدد فرما رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست زندگی گزر رہی، 25 سال کی عمر، ان کی 35 یا 40 سال کی عمر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گھر میں منتقل ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں 28 سال گزارے ہیں، 28 سال یعنی مکہ میں رہتے ہوئے جو سارے کے سارے زمانہ گزارا ہے وہ تقریباً اسی گھر میں ہی گزارا۔ تو اس گھر میں 2 کمرے تھے، ایک مہمان خانہ تھا، اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی ان کے ساتھ رہا کرتا ہے، جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ تو یہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنو کلب اسے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کا ایک مخالف قبیلہ تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ موقع پا کر ان کو رستے میں پکڑ لیا اور اپنا غلام بنا کر اس وقت کا جو مشہور بازار تھا عکاظ نام کا، وہاں آ کر ان کو بیچ دیا۔ تو حضرت حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ کے طور پر دے دیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور بڑے خوش رہا کرتے تھے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، کائنات کے سردار، جو اخلاق کا منبع ہیں، جو ساری کی ساری صفات کا مجموعہ ہیں، ساری صفات، سارے لوگوں کی صفات کو جمع کیا جائے، ان ساری صفات کا جو مجموعہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے کے سارے جیسے انبیاء تھے، جیسے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے شعر میں بھی یہی فرمایا کہ سارے جو انبیاء ہیں ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان سارے انبیاء کی خوبیوں کو جمع کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے والد اور چچا ان کو اطلاع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہتے ہیں، تو وہ مال و اسباب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا تفصیلی واقعہ ہے، وہ بڑے اپنے بیٹے کی یاد میں بڑے رویا کرتے تھے، بڑے اشعار پڑھا کرتے تھے، بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، کسی طرح مجھے زید مل جائے۔ اور وہ کہتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے دوسرے کنارے پر جو ہے وہ زید مل سکتا ہے تو میں وہاں تک چلا جاؤں، اور مجھے سارے مال و اسباب خرچے کرنے پڑ جائیں تو میں وہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاؤں، لیکن مجھے زید مل جائے۔ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب انہیں اطلاع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کو لے کر، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جیسے آئے تو آ کر، جیسے وہاں اس وقت عربوں کا مزاج تھا کہ لوگ کسی سے بات چیت کرتے تھے، کسی سے کچھ حاصل کرنا ہوتا تھا تو اس کے سامنے اس کی تعریفیں کی جاتی تھی۔ وہ آئے، حاضر ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ آپ تو بڑی صفات کے حامل ہیں، آپ کا جو قبیلہ ہے قریش، آپ کے علاقے والے سارے کے سارے صفات کا مجموعہ ہیں، آپ بڑے غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں، اور آپ جو لوگوں پر بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بھی ایک عرض لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری عرض تو یہ ہے کہ ہمارا بیٹا زید وہ آپ کے پاس ہے تو وہ ہمیں چاہیے، وہ ہمیں دے دے، اس کے بدلے میں جو قیمت آپ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ اخلاق کے حامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہے میں زید کو بلاتا ہوں تو آپ اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں بخوشی آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا ہوں۔ حضرت رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے فرمایا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، تو اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے خوشی سے اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تم بغیر عوض کے انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن اگر یہ ساتھ جانا نہ چاہے تو میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں۔ تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بدلے میں بلا کس کو ترجیح دے سکتا ہوں؟
آپ کے بدلے میں کس کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، یہ کہاں حاصل ہو سکتا تھا دوری کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بدلے میں کس کو ترجیح دے سکتا ہوں، میں تو آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، یہ فرمایا، اور لوگوں میں مشہور ہو گئے زید ابن محمد کے نام سے، کہ زید محمد کا بیٹا ہے، اس نام سے زید ابن حارثہ کی بجائے زید ابن محمد کے نام سے معروف ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین اخلاق پیش کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی باندی ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اپنے والد کی جانب سے، ام ایمن جو مشہور تھی، اصل نام برکہ تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خدمت کیا کرتی تھیں، اتنی خدمت کیا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری والدہ کی وفات کے بعد یہ میری والدہ ہیں، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10 یا 11 سال بڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ایک بہترین اخلاق والے انسان ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن زید نام سے ایک بہت اچھے انسان تھے، نیک دل انسان تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کرا دیا تھا۔ بعد میں ان کا نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شاندار زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یعنی لوگ اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہماری اولادیں تو اس جیسی ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہماری زندگی بن جائے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری صفات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ان صفات کو دیکھ کر لوگ بھی اس بات کی چاہت کر کہ ہماری اولاد بھی ان جیسی ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری زندگی بہت دور ہے، یقین جانیے۔ بہت سے ناول رسالے اس کو پڑھا جاتا ہے، بہت سی اور چیزیں جو مشہور چیزیں ہیں، مشہور واقعات ہیں، ان کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل زندگی ہے سیرت میں اس کو نہیں پڑھا جاتا، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی بھی ان کی زندگی کے مطابق نہیں۔ تو جس چیز کو بندہ بار بار پڑھتا ہے تو وہ چیز آدمی کے مزاج میں آیا کرتی ہے۔ بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جا سکتا، کہ ایسی مصروفیت ہے جس مصروفیت کی وجہ سے وہ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکابر جن کی بہترین زندگی گزری ہے، اللہ کے احکامات والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، اس زندگی کو پڑھیں، خصوصاً سیرت کو پڑھیں۔ اب پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیسے کیے ہیں، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو رسوا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمارا بھی یہ مزاج بن جائے۔ یہ ساری سیرت کا مقصد کیا ہے؟ سیرت کے محافل میں شرکت کا مقصد کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ زندگی ان کے مطابق ہو جائے، ہماری شکل و شباہت ان کے مطابق ہو جائے، ہمارا لباس ان کے مطابق ہو جائے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ معاملات ان کے معاملات کے مطابق ہو جائے، یہ ہے مقصد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔